السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کا جو علاقہ ہے اس میں بھی وہی پرانی ایک تھوڑی سی وہ کنفیوژن ہے لوگوں کو سیونگز اکاؤنٹ کے بارے میں، تو یہ اس سلسلے میں ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ہے ایک تنزیل خان اور علی حسن۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا بہبود کا پرافٹ سیونگز اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی انہیں کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس، پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ، شہداء ویلفیئر اکاؤنٹ، آپ ابھی تک جو پرافٹ لے رہے ہیں یا لیتے تھے سیونگز اکاؤنٹ کے تھرو نہیں، سمپل ویسے ہی کوپن دے کر، تو آپ جتنی اماؤنٹ لکھتے تھے اتنی آپ کو پیمنٹ ہوتی تھی۔ تو اب بھی یہی ہوگا، سیونگز اکاؤنٹ میں پرافٹ تو جائے گا لیکن ڈیڈکشن ٹیکس کی کوئی نہیں ہوگی۔ 1000 پرافٹ ہے تو 1000 ملے گا، 1180 پرافٹ ہے تو 1180 ہی ملے گا، اس میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے۔ یہ بات بالکل اپنے ذہن سے کلیئر کر لیں۔ ٹیکس کب ہوگا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ جی کچھ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ، کہ جب بہبود، پینشنرز اور شہداء ویلفیئر اکاؤنٹ میں زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ کیوں کٹ رہی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا تو سمپل سا ایک وہاں پہ تو مستثنا ہے، سیونگز اکاؤنٹ میں زکوٰۃ مستثنا نہیں ہے۔ جب سیونگز اکاؤنٹ میں آ گیا تو وہ سیونگز اکاؤنٹ کا حصہ بن گیا، بہبود کا نہیں رہا۔ آپ پہلے بھی آپ پرافٹ لیتے تھے، جیب میں ڈالتے تھے، آپ کی مرضی زکوٰۃ دیں نہیں دیں، جس کو دیں آپ خود دیتے تھے۔ لیکن سیونگز اکاؤنٹ کا قانون ایک الگ ہے۔ سیونگز اکاؤنٹ میں جب پرافٹ آئے گا تو وہ پھر اس پر سیونگز اکاؤنٹ کے قوانین لاگو ہوں گے۔ اس لیے اگر جب گورنمنٹ نصاب کا اعلان کرے گی یکم رمضان سے پہلے، تو اس کے حساب سے اگر بیلنس زیادہ ہوا تو زکوٰۃ کٹے گی، ورنہ نہیں کٹے گی۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی، ڈیکلیریشن دے دیں۔ اگر ڈیکلیریشن جو ہے شعبان سے پہلے دینا ہے، یہ ذہنوں میں رکھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اماؤنٹ وہاں رہ گئی ہے، اب ڈیکلیریشن دینا آپ کو یاد نہیں رہا، وہاں سے پیسے نکلوا لیں، پھر بھی زکوٰۃ نہیں کٹے گی۔ تو آپ وہ چونکہ دیکھیں، آپ نے جب بہبود کا پرافٹ لیا، آپ نے لے کے چلے گئے، اب وہ پرافٹ سیونگز اکاؤنٹ میں ہی پڑا ہے، جب اتنا عرصہ پڑا رہے گا، رول ہوگا، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر ڈیکلیریشن دے دیں یا نکلوا لیں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو دوسری بات انہوں نے کہی ہے ٹیکس کی، تو ٹیکس بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے بہبود کا پرافٹ لیا، پورا کا پورا جیب میں رکھ لیا، کوئی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سیونگز اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، ٹیکس نہیں کٹے گا آپ اگر سب منافع نکلوائیں گے۔ دیکھیں، ٹیکس جب کٹے گا آپ کا وہ منافع ہر مہینے پڑا رہا، یا آپ کا 10,000 منافع ہے، آپ نے 5,000 نکلوا لیا، 5,000 چھوڑ دیا، یا ایسے ہی کرتے رہے، تو وہ جو اماؤنٹ آپ کے سیونگز اکاؤنٹ میں پڑی رہے گی اس کے پرافٹ پر ٹیکس کٹے گا۔ لیکن آپ لوگ ٹیکس پر تو زور دے رہے ہیں، یہ بھی تو سوچیں اس پر آپ کو مزید پرافٹ بھی لگ رہا ہے، جو مزید پرافٹ لگ رہا ہے اس پر ٹیکس کٹے گا۔ آپ نہیں ٹیکس کٹوانا چاہتے، آپ سیونگز اکاؤنٹ میں پیسے نہ چھوڑیں، سب کے سب لے لیں، تو آپ کے نہ پرافٹ لگے گا نہ ٹیکس کٹے گا۔ یہ دو اس کے قوانین ہیں۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ جی اولڈ ایج ہیں، وہ جانا کا مسئلہ ہے وہاں، یا ابھی دن بھی کم ہے، کہ اس کے لیے جانا تو پڑے گا کیونکہ آپ کو وہاں بایو میٹرک بھی کروانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اس کے لیے جانا ضرور لازمی ہے سیونگز اکاؤنٹ کھولنے کے لیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ گھر سے فارم لے آئیں اور آپ کہیں جی میرا سیونگز اکاؤنٹ کھول دو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک تھوڑا سا وہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں۔ پھر ایک اور چیز پوچھی تھی کہ جی سیونگز اکاؤنٹ کا فارم کیسے فل ہوگا۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں۔ سیونگز اکاؤنٹ کا فارم جو ہے سمپل سا ہے،
पहले लिखा हुआ है आई वी डिज़ायर टू ओपन के बाद खाली जगह है, उसमें आप सेविंग्स लिखेंगे, सेविंग्स अकाउंट। जॉइंट है तो जॉइंट के लिए वी आ जाएगा, सिंगल के लिए अपना नाम वो एक सिंगल आई रहेगा। अब उसके बाद है विद सम ऑफ रुपीज़। देखिए ये विद सम ऑफ रुपीज़ जो है, ये कुछ लोगों ने पूछा है कि जी ये विद सम ऑफ रुपीज़ जो है, तो ये क्या जो हमारी वो अमाउंट पड़ी हुई है बहबूद में या रेगुलर में या पीबी या किसी में भी, तो वो लिखी जाएगी? नहीं, ये अमाउंट जो है जिस अमाउंट से आप अकाउंट खोल रहे हैं वो लिखी जाएगी। 500 रुपये उन्हें दें, यहाँ 500 लिख दें, 500 से आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गवर्नमेंट हमसे 500 टैक्स ले रही है, तो ये 500 रुपये आप ही का डिपॉजिट है, आप ही का बैलेंस है। जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपको ये 500 रुपये वापस मिल जाएंगे, ये कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। अच्छा, फिर आता है अब कि जी नेम ऑफ डिपॉजिटर। नेम ऑफ डिपॉजिटर में आप अपना नाम लिख देंगे, फिर वल्दियत या ज़ौजियत आ जाएगी, शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा और आपका पता आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल है तो ईमेल दे दें। अब उसके बाद फिर जॉइंट के लिए, जो जॉइंट है अगर है तो उसी में भी सेम नीचे वही चीज़ रिपीट होगी। वही चीज़ से मुराद ये है कि दूसरे का नाम पता, दूसरे का नाम पता और वल्दियत या ज़ौजियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर, सिंपल सही है। फिर इसके बाद आता है ये एक कॉलम है, उसके बाद फॉर माइनर्स। ये जो फॉर माइनर्स है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स अपने बच्चों के नाम लिए हैं, तो ये वो फिल करेंगे, बच्चे की तारीख पैदाइश, और जो शख्स रेगुलर इनकम उनके ऑपरेट कर रहा था वही आदमी अपना नाम लिखेगा ऑपरेटर में, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा, रिलेशनशिप लिखेगा और बस। और इसके बाद फिर ये इसमें मैंने निशान लगा दिए हैं कि साइन कहाँ कहाँ करने हैं, यहाँ करने हैं कि फिर जो उसमें डिक्लेरेशन का एक जो आ जाएगा, फिर ये इस जगह आ जाएंगे और ये डिक्लेरेशन का आ जाएगा। एक यहाँ पर आपने नॉमिनेशन के नीचे भी साइन करने हैं। नॉमिनेशन आपने लिखनी है, आप लिख दें, आप कहते हैं कि जी वो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन छोड़ना चाहें छोड़ दें और लिखना चाहें तो लिख दें। और इनके साथ आपको क्या लगेगा, शनाख्ती कार्ड की दोनों की कापियाँ, अगर जॉइंट है तो, सिंगल है तो आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी, फिर वारिस की शनाख्ती कार्ड की कापी अगर नाम लिख रहे हैं वो, और सोर्स ऑफ इनकम कुछ आपने शो करनी है कि आपकी इनकम के ज़राए क्या हैं, वो आपने ज़रूर शो करना है। ये थोड़ी सी कुछ क्वेरीज थी, दोबारा आई थी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।